کلاس ایٹھ، جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق سید مشتاق علی کمپلیٹ کیا تھا، اور اس چیپٹر میں ہم نے سید مشتاق علی صاحب کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم اس سبق کے آئے ہوئے مشکل الفاظ اور سوالات و جوابات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے بچوں، اس سبق کے مشکل الفاظ کے اندر ایک لفظ دیا ہوا ہے مایہ ناز۔ لفظ مایہ ناز کا معنی ہوتا ہے جس پر ناز کیا جائے، جس پر فخر کیا جائے، یعنی فخر کرنے کے قابل، جس پر گرو کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک لفظ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا کا معنی ہے مراد موقع ملنے لگا، یعنی ان کی زندگی میں بہترین وقت آنے لگے۔ لفظ مدح، لفظ مدح کا معنی ہوگا، مدح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، تو لفظ مدح ہوا مدح یعنی تعریف کرنے والا۔ لفظ انگلی اٹھانا یا انگلی اٹھائی، یہ ایک محاورہ بھی ہو سکتا ہے، تو لفظ انگلی اٹھائی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی پر شک کرنا، لیکن یہاں پر انگلی اٹھانا امپائر کا کام ہے۔ کرکٹ کے اندر امپائر جب انگلی اٹھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اشارہ کر دے، جس سے مراد آؤٹ ہونے کا اشارہ، یعنی ایک انگلی اٹھانے کا مطلب ہے اشارہ آؤٹ ہو دینے کا۔ ایک لفظ وضعدار، وضعدار وضع کا پابند، یعنی اپنے طور طریقے پر قائم رہنے والا۔ ایک لفظ پرکشش، لفظ پرکشش کا معنی ہے اپنی طرف کھینچنے والا یا خوبصورت، جس میں کوئی نہ کوئی کشش ہو۔ ایک لفظ وزڈن، لفظ وزڈن نامی انگلستانی ادارہ جس میں کرکٹ کے قابل ذکر ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں اور بہترین کھلاڑیوں کو اعزاز دیا جاتا ہے، اسے وزڈن اکیڈمی کہا جاتا ہے۔ مبصر یعنی تبصرہ کرنے والا۔ وقار عزت، قدر و منزلت۔ پہلے بچوں، اس سبق میں رانجی اور دلیپ دو راجاؤں کے نام ہیں جو کرکٹ کھیلتے تھے۔ اسی طرح مہاراجا آف وجیانگرم، جام صاحب آف توانگر، افتخار علی خاں پٹودی جیسے راجا اور نواب کرکٹ کے کھلاڑی تھے۔ آپ کے خیال میں کرکٹ میں ان کی دلچسپی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ انہیں بتانا ہے، یعنی آپ کی طرف سے اس سے کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو کرکٹ کھیلنا پسند ہو۔ سوال نمبر 1 ہے، مشتاق علی کس ٹیم کی جانب سے کرکٹ کھیلتے تھے؟ سوال نمبر 1 ہے، مشتاق علی کس ٹیم کی جانب سے کرکٹ کھیلتے تھے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مشتاق علی صاحب جو تھے وہ وزڈن کرکٹ اکیڈمی میں ان کا نام درج تھا، تو مشتاق علی اندور کی ہولکر ٹیم کی جانب سے رنجی ٹرافی میچوں میں حصہ لیتے تھے۔ مشتاق علی اندور کے ہولکر ٹیم کی جانب سے رنجی ٹرافی میچوں میں حصہ لینے لگے تھے۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا کہ آپ ہولکر ٹیم کی جانب سے کھیلتے تھے۔ نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2، مشتاق علی کے کھیل کی کیا خصوصیات تھی؟ مشتاق علی کے کھیل کی کیا خصوصیات تھی؟ تو ہم نے پڑھا کہ مشتاق علی صاحب کی کھیلنے کی خصوصیت بہت زیادہ بہتر تھی۔ آپ کے کھیل کی سب سے بہترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے گیند پھینکتے یا بولنگ کرتے تھے، یعنی اب دائیں ہاتھ سے بلے بازی، رائٹ سائڈ بیٹسمین اور لیفٹ آرم بولنگ تھی۔ ان کے کھیلنے کا انداز دوسروں سے بالکل الگ تھا، ان کی خود اپنی ایک الگ تکنیک تھی۔ آگے بڑھ کر کھیلنا، قدموں کا توازن برقرار رکھنا اور کلائی موڑتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کا راستہ دکھا دینا ان کے کھیل کی بہترین خصوصیات تھیں۔ تو یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہو جائے گا کہ وہ دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے بولنگ کرتے تھے، باہر نکل کر کھیلنا اور دلچسپ طریقے سے بیٹنگ بلے بازی کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے، مانچسٹر میں مشتاق علی کا کھیل دیکھ کر انگریز مبصر نے کیا کہا؟ یعنی مانچسٹر میں جو میچ ہو رہا تھا اس دوران ان کے کھیل کی تکنیک کو دیکھ کر وہاں پر جو مبصر تھے، تبصرہ کرنے والے تھے، ان کی طرف سے ان کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ تو سوال نمبر 3 کا جواب ہے، ان کے بلے بازی دیکھ کر ایک انگریز مبصر نے کہا کہ رانجی اور دلیپ سنگھ کے دیش سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے۔ ان کی بلے بازی دیکھ کر ایک انگریز مبصر نے کہا کہ رانجی اور دلیپ سنگھ کے دیش سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے۔ تو سوال نمبر 3 کا جواب یہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، حکومت ہند نے مشتاق علی کی خدمات کا اعتراف کس طرح کیا؟ یعنی کہ آپ نے جو خدمات انجام دی تھی، آپ نے اپنے ملک کے لیے کھیل کر کے جو اپنے ملک کا نام روشن کیا تھا، اس کے لیے حکومت ہند، ہندوستان کی حکومت نے آپ کو کون کون سے اعزازات دیے، آپ کی کس طریقے سے جو ہے عزت اور آپ کو کس طریقے سے نام عطا کیا، انعام عطا کیا؟ تو سوال نمبر 4 کا جواب ہے، ان کی خدمات کے سلسلے میں حکومت ہند نے 1964 میں انہیں پدم شری کا اعزاز پیش کیا۔
یعنی ان کی خدمات کے سلسلے میں حکومت ہند نے 1964 عیسوی میں انہیں پدم شری کا اعزاز پیش کیا، انہیں پدم شری کے ایوارڈ سے نوازا۔ جی سوال نمبر 4 کا جواب ہوا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، ایک ایسے واقعے کا ذکر کیجئے جس سے عوام میں مشتاق علی کی مقبولیت ظاہر ہو گئی، یعنی ایک ایسے واقعے کا ذکر کیجئے جس سے مشتاق علی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا وقار بڑھ گیا تھا، عزت بڑھ گئی تھی۔ تو اس کا جواب ہے انگلستان میں سرے کاؤنٹی کے خلاف اول میدان پر کھیلتے ہوئے انہوں نے کھیل کے جذبے کی شاندار مثال پیش کی۔ اس میچ میں وہ سلپ میں کھڑے تھے، ایک گیند بلے باز کے بلے کو چھوتی ہوئی ان کے کچھ آگے کی طرف آئی، گیند کے زمین پر پڑتے ہی انہوں نے لپک کر اسے اٹھا لیا، لوگ سمجھے کہ کیچ پورا ہو گیا، امپائر نے انگلی اٹھا دی، مشتاق علی کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا، انہوں نے کہا مسٹر امپائر کیچ صحیح نہیں ہوا، میں نے گیند زمین سے اٹھائی تھی۔ یعنی آپ نے ایمانداری سے اپنی بات کو امپائر تک پہنچا دیا۔ مشتاق علی کے اس قدم کو بہت سراہا گیا، ہندوستان کے کھیل کا وقار بڑھ گیا، یعنی ہندوستان کا کھیل کا وقار مشتاق علی کی ایمانداری کی وجہ سے بڑھ گیا کہ اگر وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بال جو ہے وہ زمین پر نہیں لگی ہے بلکہ آؤٹ ہو گیا، اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ایک وکٹ انہیں حاصل ہو جاتا ہے، ایک کیچ ان کے نام درج کر دی جاتی اور ان کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کو گوارا نہ کیا کہ بے ایمانی کی جائے، بلکہ انہوں نے ایمانداری سے امپائر کی طرف اشارہ کیا کہ مسٹر امپائر گیند جو ہے وہ زمین پر چھوتی بھی آئی ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی جو نیچے لفظ دیے ہوئے انہیں جملوں میں ان کا استعمال کرنا۔ لفظ گوارا، تو لفظ گوارا کا مطلب یعنی کوئی بات گوارا نہ کرنا، نہ ماننا، جیسے سید مشتاق علی کے ضمیر نے بے ایمانی کو گوارا نہ کیا۔ لفظ احتجاج، جب مشتاق علی صاحب کو کولکتہ ٹیسٹ میچ میں نہیں لیا گیا تو وہاں کی عوام نے احتجاج کیا۔ اعزاز، حکومت ہند نے مشتاق علی صاحب کو پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ سراہنا، یعنی ان کا سپورٹ کرنا، انہیں نوازنا۔ تو جب مشتاق علی انگلستان میں کھیلنے کے لیے گئے تو ہندوستان کے عوام نے انہیں سراہا۔ حیرت میں پڑنا، تعجب میں پڑنا، مشتاق علی کی بلے بازی دیکھ کر کے انگریز مبصر حیرت زدہ ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کا سبق کمپلیٹ ہوا، سید مشتاق علی۔ آپ اس سبق کو ایک مرتبہ پھر اس کی ریڈنگ لگائیں اور اس کے سوال و جواب کو بھی کمپلیٹ کریں۔